گرج چمک کے بعد ہی اس کا موڈ ٹھیک ہو سکتا تھا اور وہ مزید کام کرنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ اس نے دروازے کا مخصوص لاک کھولا اور خفیہ کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ کمرہ ایک راہداری میں تھا اور باہر سے اس کا دروازہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ وہ دیوار ہی کا ایک حصہ تھا۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے بیرونی دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی سیکرٹری کو نہ صرف بیرونی دفتر میں موجود ہونا چاہیے تھا بلکہ اسے آنے والی ٹیلی فون کالز کی طرف سے بھی بے حد محتاط رہنا تھا، لیکن اس سے کوتاہی ہوئی تھی اور کال بھی اسی نے ملائی تھی۔ آخر کیوں؟ پھر یہ فون کرنے والا کون تھا اور وہ اسے چیمبر آف کامرس کی میٹنگ میں شریک ہونے سے کیوں روکنا چاہتا تھا؟ اس نے اسے صرف 3 منٹ کی مہلت دی تھی۔ یہ سوچ کر وہ تلخی سے ہنس پڑا اور بولا، 3 منٹ، مائی فٹ۔ خارجی دفتر کا دروازہ کھول کر اس نے اندر قدم رکھا۔ وہ جہاں کا تہاں ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں اور پھر اس حد تک پھیل گئیں کہ عام حالات میں وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی اپنی آنکھیں اس حد تک پھیلانے میں قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ حسین گڑیا نما سیکرٹری اپنی سیٹ پر موجود تھی اور اس کا جسم بائیں پہلو سے میز پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کے نرخرے میں ایک چاقو دستے تک پیوست تھا۔ چاقو کے دستے سے خون کی بوندیں لڑکی کے دامن پر ٹپک رہی تھیں اور وہ پتھرائی پتھرائی سی آنکھوں سے چھت کی طرف گور رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز غیر فطری تھا۔ شنکر کی سانس پھول گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں یوں کانپنے لگے جیسے اسے لرزہ دے کر بخار آ گیا ہو۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جب اسے اتنا خوفناک منظر دیکھنا پڑے گا۔ اگرچہ وہ ایک عام زود فہم اور زیرک آدمی تھا، لیکن اس وقت اسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس نے دروازے سے آگے کمرے میں دوسرا قدم رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی۔ قدم اٹھانا تو درکنار، اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا بھی دشوار تھا۔ اس کی پنڈلیاں بے جان ہوتی جا رہی تھیں اور اسے اپنے پاؤں بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک جیسے وہ ہوش میں آ گیا، اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور پلٹ کر دوڑنے لگا۔ اچانک ہی جیسے اس کا پورا جسمانی نظام درست ہو گیا ہو، وہ بے انتہا تیزی سے دوڑ رہا تھا اور اس کا رخ لفٹ کی جانب تھا۔ لیکن جب وہ لفٹ کے سامنے پہنچا تو لفٹ نیچے گئی ہوئی تھی۔ اس نے لفٹ کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کیا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی تیزی سے کبھی سیڑھیاں نہیں اتری تھی۔ اس وقت تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں مشینی ہوں اور جسم کا میکانزم کسی خارجی توانائی سے کام کر رہا ہو۔ زینے طے کر کے وہ 6 منزلیں اترا اور سیدھا پارکنگ کی طرف دوڑا۔ پارکنگ میں اس کی نئی کار موجود تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور ہانپتے ہوئے جیبیں ٹٹولنے لگا۔ چابی اگنیشن میں لگاتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ تھوڑی سی کوشش کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس نے جیسے ہی چابی گھمائی، ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور اس کی کار کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ان آہنی ٹکڑوں میں شنکر کے گوشت کے لوتھڑے بھی شامل تھے۔ جس وقت شنکر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو رہا تھا، عین اسی لمحے دوسری جانب جج راکیش اپنی شام کی مصروفیات سے نمٹ کر وسیع و عریض قیام گاہ کے لان میں نکل آیا تھا اور ایک پختہ روش پر ٹہل رہا تھا۔ شام کا سرمئی رنگ سیاہی کی لپیٹ میں آتا جا رہا تھا۔ اس نے سوئمنگ پول کے چاروں طرف لگی ہوئی بتیاں روشن کر دی۔ نیلگوں پانی تیز روشنی میں سمندر کے کسی پرسکون حصے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ جج صاحب کا معمول تھا کہ وہ رات کے کھانے سے پہلے کچھ دیر سوئمنگ ضرور کیا کرتے تھے۔ راکیش نے تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر اپنا گاؤن اتار دیا۔ گاؤن کے نیچے اس کا سوئمنگ کاسٹیوم موجود تھا۔ وہ بورڈ کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ پانی میں غوطہ لگانے کے لیے جسم کو تختے پر متوازن ہی کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں بھاری بوٹوں کی دمک محسوس ہوئی۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ تالاب کے کنارے 2 آدمی کھڑے تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں دبی ہوئی تھیں وہ ہر اعتبار سے عجیب تھیں۔ یہ خوفناک ریوالور تھے۔ جج راکیش، ادھر آؤ، ایک جسیم آدمی نے کہا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم خدائی فوجدار ہیں اور جو کچھ کرنے آئے ہیں وہ ابھی تمہارے سامنے ہی پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ دوسرے نے جواب دیا۔ وہ اپنے ساتھی کی طرح جسیم تو نہیں تھا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں خاصے مضبوط تھے۔ اچانک راکیش کی نگاہ ان کے عقب میں ایک پودے کے قریب رکھی ہوئی چیز پر پڑی تو مارے غصے کے اس کے جبڑے بھنج گئے۔ یہ اس کا ٹی وی تھا جسے وہ دونوں غالباً ٹی وی لاؤنج سے اٹھا لائے تھے۔ اگر تم لوگ چور ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک جج ہوں، اس نے توہمانہ لہجے میں کہا۔ غلط، جسیم آدمی ہنس کر بولا۔ تم بھی ایک چور ہو اور تمہارا جرم ہم سے زیادہ سنگین ہے کیونکہ تم ایک منصف ہو۔
تم مسند انصاف پر بیٹھ کر قانون کی رو سے فیصلہ کرتے ہو، لیکن تم پر طویل الزامات کی ایک فہرست ہمارے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف اتنا ہی سمجھ لو کہ تم ہر اس جرم کی سزا میں تخفیف کر دیتے ہو جس کا تعلق کسی زیر زمین اور مجرم گروہ سے ہوتا ہے۔ تم ایسے تمام مجرموں کو یا تو سرے سے رہا ہی کر دیتے ہو یا پھر انہیں کم سے کم سزا دیتے ہو۔ یہ انصاف اور قانون کے خلاف ہے، اس لیے ہم تمہیں سزا دینے آئے ہیں۔ تمہیں کسی کو سزا دینے کا حق نہیں اور تمہیں بھی کسی مجرم کی طرفداری کرنے کا حق نہیں۔ اگر تم 1 منٹ کے اندر اندر یہاں سے رخصت نہ ہوگے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ جج غرایا، اس سے پہلے کئی گولیاں تمہارے جسم میں اتر سکتی ہیں۔ کیا تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جج راکیش؟ جسیم آدمی نے موسیقی اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب ہمارے رحم و کرم پر ہو اور ہم تم سے پورا انصاف کریں گے۔ پہلی بار راکیش کے چہرے پر خوف کا تاثر ابھر آیا۔ تم اگر مجرموں کے ساتھ رعایتی سلوک انسانی ہمدردی کے باعث کرتے تو بھی شاید ہم تمہیں معاف کر دیتے، لیکن ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ تمہیں ماہ بماہ اس سلسلے میں ایک باقاعدہ معاوضہ ملتا ہے۔ راکیش تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں کسی روز اس طرح بے بس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریوالور بدست افراد خود اس کے ساتھ انصاف کرنے پہنچ جائیں گے۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا، لیکن اس وقت کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ دونوں مسکرانے لگے۔ تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ تمہاری نیک دل بیوی اور تمہاری پاکیزہ ذہن کی مالک بیٹی اس وقت بے ہوش پڑی ہیں۔ ملازمین بھی گہری نیند میں ڈوب چکے ہیں۔ تم نے ان سب کو ابھی ہلاک نہیں کیا، لیکن جاتے وقت ایسا ضرور کریں گے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انصاف، دونوں نے بیک آواز کہا۔ انصاف کی قیمت کیا ہے؟ تمہاری زندگی، اور زندگی کی قیمت؟ جج نے ہانپ کر پوچھا۔ تمہاری موت۔ میں کیش کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں جتنی رقم چاہیے میں ادا کر سکتا ہوں۔ جج نے انہیں لالچ دینے کی کوشش شروع کر دی۔ زندگی کی تمہارے نزدیک کیا قیمت ہے؟ جو بھی تم کہو، تمہارا سب کچھ۔ کیا تم پائی کو محتاج ہو کر زندہ رہنا چاہتے ہو؟ زندہ رہا تو پھر کما لوں گا۔ غلط۔ زندہ رہے تو پھر وہی مجرمانہ راہ اختیار کرو گے جس کی سزا ہماری کتاب میں سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میں مرنا نہیں چاہتا، جج بڑبڑایا۔ وہ لوگ بھی مرنا نہیں چاہتے تھے جنہیں تمہارے ہاتھوں رہا ہونے والے قاتلوں نے قتل کر دیا۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن جج ہکلایا۔ کچھ نہیں، جسیم آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں زندہ رہنے کا ایک موقع دیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا جس نے پلٹ کر پودے کے قریب رکھا ہوا ٹی وی اٹھا لیا۔ یہ ٹی وی ہم تمہاری گردن میں لٹکا رہے ہیں۔ اس سمے تالاب میں کود جاؤ۔ اگر زندہ رہے تو تالاب سے نکل آنا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ کیا یہ ایک وعدہ ہے؟ ہاں، موٹے نے مسکرا کر کہا، اور پھر ٹی وی کا ایریل کھینچ کر نکالا گیا۔ دونوں تاریں اس کی گردن کے گرد کس دی گئیں اور رفتہ رفتہ دباؤ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ جج کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ وہ دونوں غیر معمولی طاقتور لگتے تھے۔ انہوں نے ایریل کی سٹیل کی تاریں یوں مرو ڈالی تھی جیسے وہ کوئی عام سی اور نرم تاریں رہی ہوں۔ جج ان دونوں کی گرفت میں بری طرح مچلتا رہا، لیکن آزاد نہ ہو سکا۔ وہ اس کوشش میں آہستہ آہستہ پیچھے بھی ہٹتا رہا، حتیٰ کہ تختے کے سرے پر پہنچ گیا۔ اب اسے صرف ایک دھکا دینے کی ضرورت تھی۔ اسے دھکا دے دیا گیا۔ گہرے پانی میں وزنی ٹی وی سیٹ گلے میں لٹکائے وہ ایک بار گرا تو دوبارہ نہ ابھر سکا۔ جہاں وہ گرا تھا وہاں پانی کی سطح پر گول گول بمر جیسی لہریں پیدا ہوتی رہی، ان میں بلبلے بھی شامل تھے۔ پھر تالاب کا نیلگو پانی بے شکن ہو گیا۔ اس کی سطح پر تیرتا ہوا آخری بلبلا بھی ٹوٹ کر پانی پانی ہو گیا۔ یہ تمام اموات اور اسی جیسی نصف درجن دوسری افسوسناک اموات کی خبریں کونسل کی سب کمیٹی کے چیئرمین تک پہنچ چکی تھی، اور وہ ہر خبر پر یوں اچھل پڑتا تھا جیسے کرسی کے اسپرنگ بار بار اسے اچھلنے پر مجبور کر رہے ہوں۔ ان اموات کے سلسلے میں کئی بار میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ملک کے چوٹی کے لوگ شامل رہے اور دھواں بحث اور مباحثے کے بعد بالآخر ہر شخص یہ بات قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا کہ ان اموات کے پیچھے کسی جرائم پیشہ گروہ کا ہاتھ ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی گروہ ہے، ایک ایسا گروہ جس نے پہلے کبھی خونریزی نہیں کی۔ پولیس بوکھلا گئی تھی اور ان کے لیے تحقیقی کام جاری رکھنا محال ہو گیا تھا۔ پولیس چیف نے دوسرے محکموں سے مدد کی اپیل کی، جسے فوری اور ہنگامی اجلاس کے بعد قبول کر لیا گیا۔ ایوان انصاف کے باہر اس وقت ایک شخصیت بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ بڑی شخصیت دوسری جنگ عظیم میں حصہ لے چکی تھی اور موت اس کے لیے ایک بے معنی سی چیز تھی، لیکن آج ایک طویل عرصے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اعصابی طور پر بے حد کمزور ہو گیا ہے۔
اور موت کا خوف اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا ہے۔ یکا اس کے معدے میں عجیب سی اینٹھن ہوئی اور تب اسے پتا چلا کہ اس کا ذہن ہر سوچ سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی چیز اس کے معدے سے اوپر اٹھ رہی تھی اور رفتہ رفتہ اس کے دماغ پر اپنے پنجے گاڑ رہی تھی۔ کچھ لوگ خوف کی حالت میں گرد و پیش اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، لیکن اشوک کے ساتھ دوسرا ہی مسئلہ لاحق تھا۔ ایسی حالت میں وہ جذباتی طور پر ناکارہ ہو رہا تھا۔ لاشیں ہی لاشیں دیکھ کر وہ ایک بار پہلے بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اشوک ایک خوبصورت خاتون کانتی کا شوہر تھا اور ان کا بیٹا پورن ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ جذباتی طور پر بے حسی میں مبتلا ہونے کے بعد بھی نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں کانتی اور پورن کا خیال موجود رہا۔ اس نے اس عجیب سے خوف کو اپنے ذہن سے جھٹک دینا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ موت سر پر آگے ہے اشوک، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اب مرنے کی تیاری کر لو۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت پسندانہ بات تھی جسے ایسے حالات میں لوگ عموماً قبول نہیں کرتے، لیکن اشوک کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ موت سے ہمکنار ہونے کے لیے تیار تھا اور اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسے مرنے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے۔ جب وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ایوان انصاف کے سامنے والے باغیچے میں ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ اگرچہ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر موت کے احساس نے جو تاثر طاری کر دیا تھا، اس سے نجات ممکن نہ ہوئی تھی۔ وہ جذباتی طور پر اب بھی بے حس تھا اور اس کے جذبے بے موت مر رہے تھے۔ ان دم توڑتے ہوئے جذبوں میں وہ اپنی بیوی کانتی اور اپنے بیٹے پورن کو یاد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے زیر لب کہا، میں نے جو وصیت تیار کی تھی وہی کام آ جائے گی اور جائیداد اور دولت کے مسائل اسی سے طے ہو جائیں گے۔ اب مجھے صرف اپنی بیوی کو ایک پیغام بھیج دینا چاہیے۔ اس پیغام میں اسے کہوں گا کہ مجھے زندگی بھر اس سے سچی محبت رہی ہے۔ میں اپنے بچے پورن کے لیے بھی ایک پیغام بھیجوں گا، یہ ملک زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہے اور اسے اپنی باقی ماندہ زندگی یہیں گزارنی چاہیے۔ اشوک کو خود بھی اپنے شوہر اور اپنے ملک سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ قانون کا محافظ نہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف بھی تھا۔ آج کی میٹنگ میں جو بات سامنے آئی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن وہ ایسی موت نہیں مرنا چاہتا تھا جیسی موت اس کے باقی ساتھی مرے تھے۔ اس خیال کے تحت اسے نہ جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی میں کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی تاثر نہیں تھا، بس کھوکھلی سی ایک آواز تھی جو اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ کبھی یہی آواز اس کے دل کی گہرائیوں سے بلند ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ اسے ہنسی کا نام بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اچانک اسے داس کا خیال آ گیا۔ وہ اس کا پرانا ساتھی تھا۔ دونوں جنگ عظیم دوم میں شانہ بشانہ لڑے تھے اور انہیں ایک دوسرے سے پیٹھ ملا کر لڑنے میں بہت لطف آیا تھا۔ یک جان اور دو قالب ہو کر انہوں نے زندگی کا انتہائی پرآشوب دور گزارا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے تھے اور اس کا مداوع بھی کر لیتے تھے۔ میرے اس مسئلے کا حل میرے دوست داس کے پاس ہے، وہ بڑبڑایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سڑک پر آ کر وہ تیزی سے ایک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی نمبر ڈائل کیا اور سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف سے سلسلہ ملتے ہی وہ غرایا، ہیلو ولد الحرام، کیا حال ہے؟ میں اشوک بول رہا ہوں۔ اوہ، تو تم ابھی زندہ ہو خنزیر زادے؟ دوسری طرف سے اس کے بے تکلف دوست داس کی چہکار سنائی دی، کہیں کسی مرگٹ سے تو نہیں بول رہے ہو؟ میں زندہ ہوں پیارے، اگر مر جاتا تو کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی سے اس کی خبر ضرور نشر کی جاتی اور تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو جاتا۔ بہرحال رات کے اس پہر کان کھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ داس دوسری جانب سے غرایا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بجائے تم مر جاؤ۔ یہ کہہ کر اشوک نے کہکا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ بہت خوب، کیسے مروں؟ خودکشی کر لوں کیا؟ اشوک اس پر اور زیادہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ گدھے کی طرح رینگنا بند کر دو اور بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے۔ اشوک دفعتاً سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، بات یہ ہے داس کہ میں بھی عنقریب موت کا نشانہ بننے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں تم سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں کیا بک رہے ہو تم؟ داس ہکلایا۔ وہیں مخصوص جگہ، ابھی روانہ ہو جاؤ۔ اشوک نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور بوتھ سے باہر آ کر ایک طویل سانس لی۔ اس کے سینے سے نہ جانے کیسے ایک ناقابل فہم سا بوجھ خود ہی ہٹ گیا تھا۔ باہر سڑک پر آ کر وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنی کار سٹارٹ کی اور تیزی سے مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر مشرقی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کی تیز ترین ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ شہر سے نکل کر اس نے کار روکی اور اس کی ڈکی سے شراب کے کریٹ نکال کر گاڑی کی عقبی سیٹ پر رکھ لیا۔ اس کریٹ میں شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بوتل کھول کر اسے منہ سے لگا لیا۔ اس نے پوری بوتل 2-3 گھونٹوں میں پی ڈالی۔
اس کے سینے میں آگ سی لگ گئی، لیکن اس آگ سے پھر بھی کم رہی جو ایوان انصاف کی میٹنگ کے بعد سے اس کے سینے میں لگ گئی تھی۔ اس آگ نے تو اس کی روح تک خاکستر کر دی تھی۔ دوسری بوتل کھول کر اس نے گھٹنوں میں دبا لی اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ رات کی تنہائی میں اس کی کار ویران اور تاریک سڑک پر گرجتی ہوئی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا